بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آپ نے پچھلے اسباق میں جان لیا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ یا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے جس کو ہم زمانہ ماضی کہتے ہیں، یا تو وہ موجودہ زمانے میں ہوتا ہے تو اس موجودہ زمانے کو ہم زمانہ حال کہتے ہیں، یا تو وہ کام آنے والے زمانے میں ہوتا ہے جس زمانے کو ہم زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ آج ہم وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اس کے متعلق پڑھیں گے جس کام کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب بھی کوئی کام ہوگا تو اس کام کو کرنے والے تین طرح کے افراد ہوں گے۔ یا تو وہ کام بولنے والے نے کیا ہوگا، جیسے میں کہوں کہ میں نے کھایا یا ہم نے کھایا وغیرہ، یا تو وہ کام سننے والے نے کیا ہوگا، جیسے میں کہوں کہ تو نے کھایا یا تم نے کھایا وغیرہ، یا تو وہ کام کسی تیسرے شخص نے کیا ہوگا، جیسے میں کہوں کہ اس نے کھایا یا انہوں نے کھایا وغیرہ۔ تو اگر بولنے والا کوئی کام کرے گا تو اسے عربی میں ہم متکلم کہیں گے، اور اگر سننے والا کوئی کام کرے گا تو اسے ہم عربی میں مخاطب کہیں گے، اور اگر تیسرا انسان کوئی کام کرے گا تو اسے ہم عربی میں غائب کہیں گے۔ آج ہم اسی غائب کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جب کوئی تیسرا انسان کام کرے گا تو یا تو وہ ایک مرد ہوگا، جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ گیا، یا تو وہ کام کرنے والے دو مرد ہوں گے، جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ دو گئے، یا تو وہ کام کرنے والے دو سے زیادہ مرد ہوں گے، جیسے ہم یہ کہیں کہ وہ سب گئے، یا تو وہ کام کرنے والی ایک عورت ہوگی، جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ گئی، یا تو وہ کام کرنے والی دو عورتیں ہوگی، جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ دو گئی، یا تو وہ کام کرنے والی بہت ساری عورتیں ہوگی، جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ سب گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غائب کے صیغوں میں کام کرنے والا وہ ایک مرد ہوگا، یا تو وہ دو مرد ہوں گے، یا تو وہ سب مرد ہوں گے، یا تو وہ ایک عورت ہوگی، یا تو وہ دو عورتیں ہوگی، یا تو وہ سب عورتیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، جب کام کرنے والا وہ ایک مرد ہو تو فعل میں کسی طرح کی زیادتی کیے بغیر صرف فعل لکھ دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ وہ گیا تو اس کے لیے ہم عربی میں بغیر کسی زیادتی کے ذهب لکھ دیں گے، اور اگر کام کرنے والے دو مرد ہو تو فعل کے اخیر میں الف کو بڑھا دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ وہ دو گئے تو ہم عربی میں ذهب کے اخیر میں الف کو بڑھا کر ذهبا کہیں گے، اور اگر وہ کام کرنے والے سب مرد ہو تو فعل کے اخیر میں واو الف بڑھا دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ وہ سب گئے تو عربی میں ذهب کے اخیر میں واو الف بڑھا کر ذهبو کہیں گے، اور اگر کام کرنے والی وہ ایک عورت ہو تو فعل کے اخیر میں تا ساکن بڑھا دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ وہ گئی تو ذهب کے اخیر میں تا ساکن بڑھا کر ذهبت کہیں گے، اور اگر کام کرنے والی وہ دو عورتیں ہو تو فعل کے اخیر میں تا الف زبر تا بڑھا دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ وہ دو گئیں تو ہم ذهب کے اخیر میں تا الف زبر تا بڑھا کر ذهبتا کہیں گے،
اور اگر کام کرنے والی وہ سب عورتیں ہوں تو ہم فعل کے آخری حرف کو ساکن کر کے اخیر میں نون زبر نہ لگا دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ وہ سب گئی تو ہم ذہب کے آخری حرف با کو ساکن کر کے اس کے اخیر میں نون زبر نہ لگا کر ذہب نہ کہیں گے تو ہماری یہ 6 سیغے تیار ہو گئے۔ ذہب وہ گیا، ذہبا وہ 2 گئے، ذہبو وہ سب گئے، ذہبت وہ گئی، ذہبتا وہ 2 گئی، ذہبنا وہ سب گئی۔ تو چلو فعل ماضی کے غائب کے 6 سیغوں کے متعلق مشق کرتے ہیں۔ قرأ اس نے پڑھا، قرأ ان دونوں نے پڑھا، قرأوا ان سب نے پڑھا، قرأت اس عورت نے پڑھا، قرأتا ان 2 عورتوں نے پڑھا، قرأنا ان سب عورتوں نے پڑھا۔ کتب اس نے لکھا، کتبا ان دونوں نے لکھا، کتبو ان سب نے لکھا، کتبت اس ایک عورت نے لکھا، کتبتا ان 2 عورتوں نے لکھا، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا۔ اکل اس نے کھایا، اکلا ان دونوں نے کھایا، اکلو ان سب نے کھایا، اکلت اس عورت نے کھایا، اکلتا ان 2 عورتوں نے کھایا، اکلنا ان سب عورتوں نے کھایا۔ شریبا اس نے پیا، شریبا ان دونوں نے پیا، شریبو ان سب نے پیا، شریبت اس عورت نے پیا، شریبتا ان 2 عورتوں نے پیا، شریبنا ان سب عورتوں نے پیا۔ امید ہے آپ طلبہ عزیز فعل ماضی کے غائب کے 6 سیغوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔